آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے گنجینہ حیا، رہنمائے اہل صفا، فائز مقام رضا، پیروکار راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند القابات ذکر کیے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں۔ گنجینہ حیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیا کی بہت وافر نعمت ملی تھی۔ گنجینہ حیا صرف حیا دار نہیں بلکہ حیا کے خزانے۔ تو پہلا لقب یہ دیا۔ اس کے اعتبار سے دو واقعات میں ذرا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حیا کی دولت دی ہے کہ ان کی اس حیا کی صفت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ تو حیا کا بنیادی طور پر تعلق نظام خواہشات و شہوات پر ایسا ضبط و پابندی لگانا، اور اس کے ذریعے بندے کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عفت و حیا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے تو آپ کی پنڈلی مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ دروازہ ناک ہوا تو امہات المومنین میں سے کوئی گئیں تو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے ہیں، تو آپ اسی طرح آرام فرما رہے تو وہ آ کر ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دروازہ ناک ہوا تو پتہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آپ اسی طرح ایزی طریقے سے جیسے لیٹے تھے اسی طرح لیٹے رہے۔ بعد میں تیسری دفعہ دروازہ ناک ہوا تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی آ گئے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کر سارے کپڑے وغیرہ درست کیے۔ تو سب نے دیکھا کہ حضور یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے آنے پر آپ اس طرح بیٹھ گئے ہیں، اور آپ نے وہ پنڈلی جو تھوڑی سی ننگی تھی اس کو بھی آپ نے صحیح کیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں اتنا حیا رکھا ہے کہ مجھے بھی ان کو دیکھ کر یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری پنڈلی سے ہٹا ہوا ہو کپڑا، چونکہ ان کی طبیعت میں۔ اس وجہ سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلا لقب گنجینہ حیا۔ دوسرا ہے رہنمائے اہل صفا، یعنی جو صفائی ستھرائی والے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، آپ ان کے رہنما ہیں۔ آپ خود بہت صفائی پسند تھے، طبیعت میں بڑی نفاست تھی، ویسے بڑے تاجر تھے، تو عمدہ اچھا ستھرا لباس پہنتے تھے، صاف ستھرے تھے۔ فائز مقام رضا، رضا کے مقام پر آپ فیض ہوئے۔ آپ کے رضا کا واقعہ نیچے تفصیل سے داتا صاحب نے بھی بیان کیا۔ پیروکار راہ مصطفیٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے متبع تھے۔ اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کا خیال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے 12 سال خلافت فرمائی،
پہلے 6 سال تو آپ کے تھے بڑے مثالی، اور آخری 6 سالوں میں وہ مثالی صورت نہ رہی، آہستہ آہستہ زوال کی شکلیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں، تو ان زوال کی شکلوں کے ظہور میں وہ لوگ حضرت عثمان غنی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جس میں ان کے لیے غفلت، ان کے لیے سستی یا ان کی طبیعت کے اندر نرمی کے پہلو کو سبب قرار دیتے ہیں۔ چونکہ آپ بہت نرم مزاج تھے، حلیم طبع تھے، تو شاید آپ نے وہ جو آپ کی طرف سے لگائے گئے عامل تھے اور گورنر تھے مختلف ملکوں پر، شاید آپ نے ان پر گرفت نہیں کی، سختی نہیں کی، ان کے لیے وہ سخت قانون نہیں رکھے، تو ان کی وجہ سے شاید یہ خلافت کے معاملات ڈسٹرب ہوئے۔ تو اس لیے وہ لوگ بالاشارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت راشدہ میں آخر میں آ کر جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ تھے۔ بہت سارے مورخین نے اور تذکرہ نگاروں نے یہ جو لکھا ہے، اب اس کے لیے آپ اور میں غور فرمائیں، داتا صاحب جیسا بزرگ وہ کہتے یہ بات غلط۔ حضرت عثمان غنی اپنی پوری زندگی ہی متبع راہ مصطفیٰ رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی راستہ تھا، آپ اس راستے سے رتی برابر بھی نہیں ہٹے۔ آپ کا معیار، آپ کی سطح اور آپ کا طریقہ کار بالکل درست تھا۔ وہ اور اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ذمہ دار نہیں تھے۔ تو آپ نے لقب آپ کے بیان کیے، گنجینہ حیا، رہنماہ اہل صفا، فائز مقام رضا، پیروکار راہ مصطفیٰ، 4 آپ کے ٹائٹل داتا صاحب نے دیے۔ نام آپ کا لکھنے کے بعد کہتے ہیں، آپ کے فضائل اور مناقب ہر معاملے میں ظاہر و باہر ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کچھ جہتوں میں تو شاید اچھے ہیں، لیکن کچھ اعتبار سے ان کے فضائل و مناقب میں نعوذ باللہ کمزوریاں تھیں، مسائل تھے، تو داتا صاحب کا جملہ سنیں کہ آپ کے فضائل و مناقب ہر معاملے میں، آپ کے ساتھ زندگی میں جتنے بھی معاملے ہیں، کسی معاملے میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کمزوری نہیں تھی، وہ ہر اعتبار سے درست تھے، اور ہر معاملے میں آپ کے مناقب اور آپ کی فضیلت ظاہر و باہر تھی۔ اب آپ کی آگے بڑھ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں، ایک تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز بلوائیوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آخری زمانے میں ایک منافقوں کی طرف سے اور مفتوحہ علاقوں کی طرف سے ایک گہری سازش شروع کی گئی، اور اس گہری سازش کے نتیجے میں باغی قسم کے لوگ مدینے پر اور خلیفہ وقت کو شہید کرنے پر ادھر حملہ آور ہوئے۔ اب وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جس روز بلوائیوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا، ہم وہاں موجود تھے۔ تو ایک صحابی ہیں اور ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے پاس تھے جب یہ
مختلف علاقوں سے باغی لوگ، مفتوحہ علاقوں کے منافق مزاج لوگ اور بعض کمزور لوگ، وہ جب سارے اکٹھے ہو کر حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر کے اور مدینہ کی حدود میں آ گئے، اس وقت داتا صاحب آپ کا ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے گھر پر حملہ آور ہوا، ہم وہاں موجود تھے۔ جس وقت یہ باغی دروازے پر پہنچے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے۔ تو جب یہ باغی حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ اب تو باقاعدہ یہ آپ کو ہی شہید کرنے لگے ہیں۔ تو آپ چونکہ بہت امیر تھے تو آپ کے کافی غلام تھے، وہ چونکہ آپ کے پاس رہتے تھے، انہوں نے جو ہے نا ہتھیار سیدھے کر لیے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم جوابی وار کریں گے۔ تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص آج کے دن ہتھیار رکھ لے وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ یعنی آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، آپ کو وہ شہید کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں اور اسلامی خلافت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حملے کا پتہ چلا، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو آپ کے پہلے غلاموں نے کہا جی ہم دفاع کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج جو میری طرف سے ان آنے والے باغیوں کو نہ مارے اور ان سے جھگڑا نہ کرے وہ میری طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کا آپ نے کہہ دیا، جو شخص آج کے دن ہتھیار رکھ لے وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ ہم اپنی جان کے خوف کی وجہ سے باہر نکلے تو راستے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ایک تابعی ہیں عبداللہ بن ربا، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں۔ یہ دونوں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تھے تو جب وہ حملہ آور ہوئے آپ کے گھر پر، آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے فرمایا کہ ہتھیار نہ اٹھائیں، جو ہتھیار آج نہیں اٹھائے گا تو وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ تو پھر جب ہتھیار نہیں اٹھائے گئے تو خطرہ تو ہو گیا کہ اب حملہ زبردست ہوگا، تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس سے ہم بھی باہر نکل کھڑے ہوئے، ہم کہا چلو اپنی جان تو بچائیں۔ تو حضرت صاحب تو نہیں اس طرح کر رہے، تو رستے میں ہم گئے تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو وہ ملے۔ تو کہتے ہیں تو راستے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوئی، ہم ان کے ساتھ واپس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ آ گئے۔ تو ہم نے کہا چلو کوئی ہمارے لائق کام یا خدمت ہو تو ہم بھی ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے تاکہ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے تشریف لائے ہیں۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ باغی قسم کے لوگ آ چکے ہیں، تو آپ تشریف لائے ہیں، تو دیکھیں کہ آپ حضرت عثمان غنی سے کیا بات کرتے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو آپ نے پہلے سلام کیا اور پھر باغیوں کی شرارت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آزمائش پر ان سے اظہار افسوس کیا۔ ایک تو گھر تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ یہ بات کی کہ یہ ایک سازشی قسم کے لوگ، باغی لوگ آ گئے ہیں، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ وہ تھے بھی کافی تعداد میں، بعض کتابوں میں ان کی تعداد 1400 تک بھی لکھی ہے۔ تو پہلے تو جا کر ان سے افسوس کیا اور یہ بھی کہا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کو شہید کیے بغیر بھی جانا نہیں چاہتے، تو آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اور یہ باغی ادھر تک آ گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے ان سے افسوس کیا۔ اس کے بعد فرمایا امیر المومنین، میں آپ کے حکم اور اجازت کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ بھئی آپ مجھے بھی اجازت دیں
تو باقی کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کافی صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا صحن کافی بڑا تھا، اور بھی کافی صحابہ وہاں تھے اور صحابہ کی اولادیں بھی تھیں۔ اب یہ حسن اتفاق تھا، یہ موقع اتفاق سے حج کا تھا، بڑے بڑے صحابہ وہ حج پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حج پر گئی ہوئی تھی، تو اکثر صحابہ وہیں تھے۔ تو بہرحال وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے حکم اور اجازت کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان باغیوں کو آپ سے دفع کروں۔ تو فرمایا اجازت دیں، چلو میں بھی بہت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبزادہ، حضرت امام حسین بھی اس موقع پر ساتھ تھے، صحابہ کی کافی اولادیں تھیں، پھر آپ کے غلام بھی کافی تھے۔ اگر حضرت عثمان غنی پسند فرماتے تو یہ موجود لوگ بھی آنے والے باغیوں کو بھگا سکتے تھے۔ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان باغیوں کو آپ سے دفع کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے بھتیجے، آپ گھر جا کر آرام سے بیٹھیں یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر ظاہر ہو جائے۔ تو آپ نے اجازت مانگی تاکہ میں ان باغیوں کو آپ سے دفع کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے بھتیجے، آپ گھر جا کر آرام سے بیٹھیں یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر ظاہر ہو جائے، ہمیں خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مصیبت و تکلیف کے وقت تسلیم و رضا کا وہ مقام ہے جسے خلت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی تو آپ کو بھی اجازت لڑنے کی نہ دی کہ بھتیجے آپ گھر جا کر آرام سے بیٹھیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ بھی سکون سے بیٹھیں، بس جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے شہید کرنا ہے تو میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ پھر لکھا، ہمیں خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اب یہ لوگ چونکہ ایک شرارت کے لیے آئے ہی اسی لیے ہیں کہ مدینے کے اندر خون خرابہ ہو، چلو میں اپنی جان تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مدینے کے اندر خون خرابہ میں نے نہیں ہونے دینا، چونکہ ادھر سے تم لڑو گے، ادھر سے وہ لڑیں گے، تو یہ ایک مشہور ہو جائے گا کہ یار یہ کیسی وہ مدینے کی جگہ ہے کہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وصال فرمائے، چونکہ 2-2.5 سال خلافت راشدہ فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال خلافت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 12 سال خلافت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ اسے اندازہ لگائیں تقریباً 14 ساڑھے 24 سال ابھی گزرے ہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں مدینہ وہی جگہ تھی جہاں ان کے نبی آئے تھے، اور یہ ایک ریاست مدینہ کی شکل میں ایک سلطنت اسلامی بنی تھی، وہی جگہ وہی لڑائی ہو گئی، اور وہ بھی آپس میں کچھ منافق، کچھ مسلمان، کچھ واضح کافر، یہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ایک اس موقع پر شان ہے، کچھ سیرت نگاروں نے یا کچھ تذکرہ نگاروں نے اس کو اپنے اپنے انداز میں تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چیزیں بڑی گہرائی سے دیکھ رہے تھے۔ ایک یہ تھے کہ یہ جو باغی لوگ آئے تھے اور جس پروپیگنڈا کے تحت اور جس منصوبے کے تحت آئے تھے، ایک تو وہ مدینے کی حدود میں لڑائی چاہتے تھے، قتل و غارت ہو۔ اب جب مقام سلطنت اور مقام خلافت پر ہی قتل و غارت ہو جائے تو پھر وہ امیج سارا ختم ہو جائے گا،
اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں شہادت قبول کر لوں تو شاید میرے شہید ہونے کے بعد یہ لوگ چلے جائیں گے، صرف ایک بندہ یہاں شہید ہوگا، باقی لڑائی کوئی نہیں ہونی، باقی چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر بہرحال یہاں پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دینا اس مظلومانہ حالت میں قبول کر لی اور مدینہ کی حدود میں لڑائی نہ ہونے دی۔ دوسری بڑی خوبصورت بات جو محقق لوگوں نے نکالی ہے، وجہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ کرنے کے لیے لوگ آ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں منافق تھے، ان میں کافر تھے، لیکن غلط فہمیوں کی وجہ سے بہت سارے ناسمجھدار مسلمان بھی تھے۔ جہاں تینوں طرح کے لوگ ہوں اور ایسی آبادی ہو جہاں مسلمان بھی غلط فہمی کی وجہ سے منافقوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور مسلمان غلط فہمی کی وجہ سے کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اس جگہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس جگہ میں کافر اور منافق کو تو شاید مارنے کی اجازت ہے، لیکن مسلمان کو مارنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہاں گھمسان کی لڑائی ہو جاتی اور اس گھمسان کی لڑائی میں جو ان بلوائیوں کے ساتھ یا باغیوں کے ساتھ غلط فہمی کی وجہ سے مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، اگر ادھر سے بھی وہ لڑائی ہو جاتی تو جب گتھم گتھا ہوتے تو پھر ہر طرح کا بندہ اس میں شامل ہوتا۔ تو حضرت عثمان غنی کو یہ بات بڑی تکلیف دہ لگ رہی تھی کہ دو مسلمان آپس میں میری وجہ سے آمنے سامنے ہو جائیں اور میں اپنے آپ کو بھی بچا لوں۔ تو آپ نے یہی دیکھا کہ چلو اگر میرے ہی دنیا سے کوچ کر جانے سے اور مرتبہ شہادت پر فیض ہو جانے سے معاملہ سنبھل سکتا ہے، ایک تو مدینے میں لڑائی نہ ہو اور ایک مسلمان کی تلوار سے غلط فہمی میں مبتلا مسلمان نہ مارا جائے۔ یہ دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی اور آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ چلو میری تقدیر میں جو ہے وہ اس کا آپ نے انتظار فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت گہری بصیرت تھی، جس کا سیدنا یہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش نے ذکر فرمایا۔ اب یہ ہمارے مورخین کی نگاہ اس جگہ تک نہیں جاتی، بھئی یہ کیا بات ہے کہ حضرت عثمان غنی نے خود اپنے آپ کو شہادت کے لیے تو پیش کر دیا اور وہاں مدینے میں لڑائی بھی نہیں ہونے دی۔ یہ بنیادی وجہ تھی، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ایک تو خلافت کے مقام پر اگر لڑائی ہو گئی اور یہاں قتل و غارت ہو گئی، خون خرابہ ہو گیا، تو اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت کا سارا امیج فارغ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ غلط فہمی کوئی پھیلائی اس ٹیکنیکل طریقے سے گئی تھی اور اس میں منافق اور کافر بہت سارے سادہ قسم کے لوگوں کو مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب اس میں گیدرنگ ہر طرح کی تھی اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک مسلمان کی تلوار سے دوسرا مسلمان غلط فہمی کی وجہ سے صرف میری جان کے بچانے سے بچ جائے تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ وہ واقعی سارے ہی منافق ہوتے، اگر وہ سارے ہی کافر ہوتے اور سارے ہی غلط ہوتے تو شاید آپ اس پر غور کرتے، تو چونکہ معاملہ بالکل ایسا مخلوط قسم کا ہو گیا تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے شہید ہونا گوارا کر لیا اور اس جگہ لڑائی جھگڑا آپ نے نہ ہونے دیا اور قتل و غارت نہ ہونے دی۔ اچھا بہرحال بڑی خوبصورت بات، آخری بات کروں، جب آپ چونکہ قرآن کے بہت بڑے قاری اور حافظ تھے، عبادت کا بڑا ذوق و شوق تھا،
اس کتاب کے مترجم نے تو اتنا لکھا ہے رہنمائے اہل صفا، یہ دوسرے ترجمے میں نے دیکھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے آبد من اہل صفا، اہل صفا میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار۔ آپ عبادت گزار بھی بڑے تھے۔ اس دن آپ کا روزہ تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نماز ظہر کے قریب آپ کو ذرا اونگ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ کے دوست بھی تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے عثمان، روزہ آج آپ نے ہمارے پاس افطار کرنا ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو آپ نے ان کو تسلی دی کہ میں روزہ افطار سے پہلے شہید کر دیا جاؤں گا۔ تو آپ نے دیکھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مصیبت اور تکلیف کے وقت تسلیم و رضا کا وہ مقام ہے جسے خلت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب مثال دیتے ہیں، چنانچہ نمرود نے جس وقت آگ بھڑکائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق میں بٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موقع پر تسلیم و رضا کی حالت میں شہید کیے جانے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کے ساتھ تشبیہ دی۔ بھئی جس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہاں نمرود نے آگ میں ڈلوایا تو انہوں نے کہا جی میری کوئی حاجت کی ضرورت ہو تو میں آگ بجھا بھی سکتا ہوں، آپ کو پروں پر بھی اٹھا سکتا ہوں، آپ کو آسمانوں پر بھی لے جا سکتا ہوں، آپ کو تکلیف سے بچا سکتا ہوں، کوئی میری حاجت ہے تو فرمائیے۔ تو جبرائیل نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائیے۔ پھر چلو مجھ سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اتنی پریشان کن صورتحال میں جب آپ باقاعدہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور سامنے منظر نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے طلب فرمایا، آپ نے فرمایا میرے لیے یہ بات کافی اور اطمینان بخش ہے کہ مجھ پر جو کچھ گزر رہا ہے اس کو سارا علم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میری باتوں کا زیادہ علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر اور اللہ کی توحید کی خاطر یا جو میرے اوپر دین اور شریعت نافذ فرمائی ہے اس کی خاطر میں کن کن آزمائشوں سے گزر رہا ہوں، تو اللہ کو علم ہے میری باتوں کا۔ تو میرے لیے یہ بات کافی اور اطمینان بخش ہے کہ مجھ پر جو کچھ گزر رہا ہے اس کو سارا علم ہے، جو چیز میرے حق میں بہتر ہوگی وہ وہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں وہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب داتا سے فرما رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ تھی اور آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل مدد کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کے سوال کرنے کا موقع ہے، لیکن وہ تسلیم و رضا کی وجہ سے خاموش رہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کیا، بالکل اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے مقام پر یہی کچھ کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جگہ تھے۔ تو جن لوگوں حضرت عثمان غنی کے زندگی کے آخری سالوں پر اعتراضات ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی شہادت پر ان کے اعتراضات ہوتے ہیں،
ان کو داتا صاحب کی اس مثال سے بھی اور داتا صاحب کے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی مشابہت رکھتے ہیں، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی جگہ تھے، شور و غوغا آتش نمرود کی جگہ تھا، یعنی وہ جو باغی آئے ہوئے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، ہتھیار دکھاتے ہیں، وہ شور شرابہ کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھا جیسے آگ ہو، ادھر آگ سامنے تھے، ادھر شور شرابے سے اور حملے سے پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ حملہ کر دینا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام سر انجام دیا، جیسے وہاں جبرائیل آ گئے تھے، جی میری مدد کی ضرورت ہو تو میں تیار ہوں، تو وہاں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے، تو انہوں نے آ کر کہا جی میری خدمات چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ ان کے پیچھے پھر باقی سارے صحابہ بھی حاضر تھے، تو اگر آپ آرڈر کرتے تو وہاں آپ کو جان سے بہرحال بچایا جا سکتا تھا، اور وہاں ان کو بلوائیوں کو اور باغیوں کو دوڑایا بھی جا سکتا تھا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں قتل و غارت تو ضرورت ہوئی، شور شرابہ بھی بڑا ہوتا، وہاں میدان جنگ تو بہرحال ضرور سج جاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام سر انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات حاصل کی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آزمائش میں شہادت کا رتبہ پایا۔ باقی داتا صاحب کہہ رہے کہ فیصلہ تو پھر کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ معجزے کے طور پر بچا لیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو وہ تو ہے آگے اللہ کا فیصلہ کہ بچانا ہے یا شہادت کا رتبہ دینا ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات حاصل کی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں شہادت کا رتبہ پایا۔ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاک کا تعلق فنا سے ہے۔ تو تصوف کی چونکہ کتاب ہے تو اس میں لکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام فنا فی اللہ پر فیض کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جسماً بھی بچا لیا گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بقا باللہ کے مقام پر فیض کیا، دیے دونوں کو مقامات، ایک کو فنا فی اللہ دیا۔ تو آپ نے دیکھا جو فنا فی اللہ کی طرف مائل اولیاء ہوتے ہیں وہ موتو قبل ان تموتو کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، چونکہ فنا فی اللہ کی کیفیت میں جسم اور جسم کے تقاضوں کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر جسم اور جسم کے تقاضے اس فنا فی اللہ کی کیفیت میں غرق ہو جاتے ہیں، اور بقا باللہ کی کیفیت میں جسم اور جسم کے تقاضے بھی چلتے ہیں، تو لہٰذا ان کو مقام بقا دیا اور حضرت عثمان غنی کو مقام فنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے داتا سے بڑے رازدان آدمی ہیں، وہ بات کا اشارہ کر کے پھر وہ نکل جاتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ مقام بقا ملا اور لوگوں نے دیکھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے فنا فی اللہ کا مقام دیا، تو اب بھی حالت برزخی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقام فنا فی اللہ کی کیفیت ہے، ان کو یہ مقام دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنیادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے القاب بھی بیان کیے، آپ کے بارے میں انہوں نے 2 مرتبہ یہ بات کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں درست تھے،
ان کا ہر قدم درست تھا، ان کا کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر اعتراض تنقید کی جا سکے۔ تو اس کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری جملے کہتے ہیں آپ کے بارے میں، پس صوفیہ کرام اپنی جان و مال راہ خدا میں خرچ کرنے، مقام تسلیم و رضا اختیار کرنے اور عبادات میں اخلاص کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرتے ہیں۔ تو صوفیہ نے آپ کی زندگی سے جو قاعدے لیے، اصول لیے، اپنی جان و مال راہ خدا میں خرچ کرنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جنت کی بشارت دی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ جو مسجد نبوی کی تعمیر اور مسجد نبوی کے ارد گرد کی زمینیں اور وہ جو ایک کنواں بڑا مشہور تھا وہ، اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اتنا مال دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ قیامت والے دن عثمان غنی سے سوال کوئی نہیں کرنا۔ وہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور آپ کی شخصیت سے بہت سارے پہلو ایسے ہوں گے جو لوگوں کے لیے اعتراض کا سبب بن جائیں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کے یہ ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہ کسی چیز کے بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو آپ کی طبیعت چونکہ بڑی تحمل والی تھی، بڑی برداشت والی تھی، تو آپ نے جہاں اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا وہاں جان بھی تسلیم و رضا کی خاطر دی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو کام تھا عبادات میں اخلاص، خالص عبادت کرنا۔ ان صحابہ کی لسٹیں بھی لوگوں نے تیار کی ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو ان صحابہ میں سب سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا آتا ہے۔ آپ قرآن کی بڑی تلاوت کرتے تھے اور عبادت گزار بڑے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی گئی جان و مال راہ خدا میں خرچ کرنے، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کرنے اور عبادات میں اخلاص کے ساتھ آپ حقیقت و شریعت کے سچے امام تھے۔ اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو ان کا خیال یہ کہ چلو ٹھیک ہے جی، خلفائے راشدین اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے اقتدار تو اچھا سنبھالا تھا اور ان کے زمانے میں ذرا فیصلے بھی اچھے ہوئے تھے، یہ بہرحال لوگ اچھے تھے، لہٰذا ان کو آپ اتنا کہہ لیں کہ نیک لوگ تھے، مخلص تھے، ان کو آپ شریعت کا بھی چلو وہ کہتے امام کہہ لیں، لیکن داتا سے فرما رہے ہیں کہ آپ حقیقت و شریعت کے سچے امام تھے۔ حقیقت پر بھی بڑی گہری نظر تھی، شریعت پر بھی بڑی گہری نظر تھی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کا وہ قول بعد کے مورخین بڑے حیران ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس طرح شہید کیا جا رہا تو آپ نے خطبہ دیا آخری، اس میں آخری جملے یہ تھے کہ شاید مجھے تو شہید کرنے میں تم جس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو، لیکن میری شہادت کے بعد کبھی کٹھے نہیں رہ سکو گے، اتنا میں بتا دوں، میں تو اس کے لیے تیار ہو چکا ہوں، چونکہ ماحول اس طرح کا بن گیا ہے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ تمہارے لیے اتنی بڑی نحوست لائے گا کہ دوبارہ تم کٹھے ہو کر نہیں چل سکو گے۔ تو تاریخ گواہی دیتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر ایسے مسائل پیچیدہ ہوئے اور ایسے الجھے اور ایسے فرقہ وارانہ رجحانات پیدا ہوئے کہ بعد میں امت کو اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ حقیقت و شریعت کے سچے امام تھے اور حق تعالیٰ سے دوستی میں آپ کا مرتبہ ظاہر ہے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، تو اسے اندازہ لگے کہ ایک بندے کے علم میں ہے
کہ تلواریں سر پر کھڑی ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، اور قرآن کا وہ جملہ جب آپ کے سر پر تلوار ماری گئی وہ جملہ یہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے کافی ہوگا۔ وہ عبارت خون سے رنگی گئی تو تاریخ نگاروں نے لکھا اور سیرت نگاروں نے، بھئی وہ آیت پر خون کا گرنا ہی یہ درج کر گیا کہ حضرت عثمان غنی کا اس طرح شہید کیا جانا یہ امت کے لیے انتہائی نقصان اور پریشانی کا باعث بنا۔ اگلے صحابی ہیں حضرت علی المرتضیٰ کررم اللہ تعالی وجہہ، تو انہی میں سے برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غواص بحر بلا، سوختہ آتش ولا، مقتدہ اولیاء و اصفیاء، ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ یعنی انہی صحابہ میں سے، اجل صحابہ میں سے برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، حالانکہ آپ چچا زاد بھائی ہیں، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات مدینہ کرائی تو مواخات مدینہ کے موقع پر آنے والے تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، اور آپ کو جب کسی کا نہ بنایا تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا بھی کوئی کر دیتے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ انہی میں سے برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غواص بحر بلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بڑی آزمائشیں رکھی، چلو آزمائش ہو نا دوسروں کی طرف سے، اپنوں کی وجہ سے بھی بڑی آزمائش آ گئی، تو غواص بحر بلا یعنی آزمائش کے سمندر میں غوطہ زن، یعنی آپ پر آزمائش در آزمائش اتنی آ گئی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو وہاں سے ہی وہ صحابہ میں آپس میں کچھ ایسے رجحانات و غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہو گئے، تو پھر آپس میں جھگڑے تک ہوئے، لڑائیاں بھی ہو گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان جھگڑوں میں اور لڑائیوں میں وہ منافقین اور غلط قسم کے لوگ کردار ادا کر رہے تھے، یا کچھ غلط فہمیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں واضح ہونے میں دیر لگ گئی، لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں فرق نہ آیا، اب اس آزمائش میں بھی چلتے رہے۔ دوسرے لکھے جی آتش ولائے، آتش سوختہ آتش ولا، یہ جو ولایت ہے یہ بھی ایک آگ ہے، یعنی ولایت کی آگ میں جلے ہوئے۔ یہ جو صوفیاء کی یہاں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے کوئی جذب والی بڑی طبیعت ملی تھی، آپ کی طبیعت میں جذب ولایت غالب تھا، اس کا داتا صاحب جو ٹائٹل دے وہ کہتے ہیں سوختہ آتش ولا، ولایت کی آگ میں جلے ہوئے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کی جو انتہائی مراتب بھی تھیں وہ مرتبے بھی گہری کیفیت سے دیے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو بہت بڑا مرتبہ دینا اور اس بندے کو اس مرتبے کے احساس سے خالی کر لینا۔ بعض اوقات مرتبہ دیتے ہیں اور اس بندے کی طبیعت ایسی بناتے ہیں کہ مرتبہ دے کر کیفیتیں وہ چھین لیں، ہوتا بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن وہ محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جس بندے کو مقام و مرتبہ بھی دے دیں اور اس مقام و مرتبے کے ساتھ احساس مقام بھی دے دیں تو وہ بندہ اس میں جلتا رہتا ہے کہ یار اتنا مقام و مرتبہ، اور اس گہرے احساس میں چلتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے باقی خلفائے راشدین کو بڑے مقامات دیے، لیکن ان سے یہ چیز ضبط میں رکھی تھے، وہ بھی شریعت و طریقت کے بڑے امام، لیکن وہاں ضبط تھا۔ یہاں ضبط کے ساتھ وہ طبیعت کے اندر وہ جذبہ بھی تھا، تو اس وجہ سے آپ کے اندر یہ کیفیت رہتی تھی۔ اسی وجہ سے بعض حدیث میں ہے کہ جب اذان کی آواز ہو جاتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو ہم نے باقیوں کو بھی اذانوں کے بعد دیکھا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس بارگاہ کی حاضری کے وقت آگیا ہے جس کے سامنے قیامت والے دن حاضر بھی ہونا ہے، اور اب جس کے سامنے جا کر ابھی لبیک کہنا ہے اور حاضری لگوانی ہے۔ تو چاہیں تو نماز پڑھیں اور اس کیفیت سے آپ اور میں بہر رہیں، چاہیں تو پھر نماز میں اندر جو مومن کو حضوری کی کیفیت ہونی چاہیے، وہ حضوری کی کیفیت سے اس بندے کو گزارا بھی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ چیزیں تھیں۔ اگلا ٹائٹل دیا جی مقتدائے اولیاء و اصفیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں چونکہ ولایت کا فیضان بڑا لکھا تھا کہ ولایت ان سے بہت زیادہ پھیلے، تو اس وجہ سے آپ کو کہا کہ آپ اولیاء و اصفیاء کے مقتدا تھے، کہ یعنی آپ کی اس حوالے سے اتباع بہت زیادہ کی گئی، پیروی اولیاء نے بڑی کی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ تصوف کا 95 اور 96% فیض وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے آیا، اور باقی فیض کی صورتیں باقی ذرائع سے آئیں۔ پھر آپ کا نام لیا تو یہ دیکھ لیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برادر مصطفیٰ، غواث بحر بلا، سوختہ آتش بلا، مقتدائے اولیاء و اصفیاء، آپ کو 4 ٹائٹل دیے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں آپ کا نام ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں، طریقت میں عجیب شان اور بلند ترین مقام کے مالک تھے، جس کو تصوف و طریقت کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کی عجیب شان تھی اور مقام آپ کا بڑا بلند تھا۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں اصول حقائق کے مشکلات کے حل پر آپ کو جو قدرت تھی، اس کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صرف حقیقت کے شناور نہیں تھے، خود حقیقت کی انتہاؤں تک پہنچے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اس حقیقت کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے حل میں آپ یکتا تھے۔ یعنی آپ اور میں تو عام چیزوں میں داتا صاحب کو مشکل کشا کہتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں ولایت کے راستوں میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے مشکل کشا حضرت علی ہیں۔ یعنی حقیقت کے راستے کے آپ مسافر بھی تھے، حقیقت کی انتہاؤں سے آگاہ بھی تھے، لیکن حقیقت کے راستے میں آنے والی پیچیدگیاں اور مشکلات کے آپ ماہر بھی بہت تھے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس راہ کا بنیادی طور پر ماہر وہ بنتا ہے جس کو آزمائش کے سمندر سے گزارا گیا ہو۔ تو داتا صاحب نے تو آپ کو لقب دیا ہے غواث بحر بلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمائش سے جس درجے سے گزارا گیا، وہ آزمائش کا ایک سمندر تھا، اور اس آزمائش کے سمندر سے 1-2 دفعہ غوطہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس آزمائش کے سمندر میں آپ کا ہر قدم ہی آزمائش بن جاتا تھا۔
تو آپ اس پیچیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں آپ کے آمنے سامنے حضرت عائشہ آ جائیں، آپ کے آمنے سامنے عشرہ مبشرہ صاحب آ جائیں، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے اس صورتحال کو اور اس آزمائش کو برداشت کیسے کیا۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان تمام لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، ہمیں غلط فہمیاں ہیں، ہمیں الجھاؤ ڈالا گیا ہے، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں۔ تو دیکھیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ منصور کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شبلی نے جب ان کو پتھر مارے جاتے تھے تو انہوں نے گلاب کا پھول مارا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ تو بعد میں جب ملاقات ہوئی کہ لوگوں نے پتھر مارے اور آپ نے کچھ نہ کہا، تو انہوں نے کہا وہ تو جانتے نہیں تھے، آپ تو میرے معاملات روحانیہ کو جانتے تھے، اس میں قصوروار بندہ تو نہیں، اگر مجھ پر بعض روحانی کیفیتیں اس جذب و مستی کی آ گئی ہیں اور مجھ سے ایسے کوئی جملے نکل گئے ہیں جو شرعی گرفت میں آتے ہیں، تو آپ تو حقیقت آشنا ہیں۔ تو آپ نے یہ کیا کیا؟ ذرا اس کیفیت کو بھی دیکھیں۔ تو جب بڑے بڑے صحابہ بھی غلط فہمی کی بنیاد حضرت علی کے آمنے سامنے آئے، تو اب اس پیچیدگی کا اندازہ لگائیں کہ اس صورتحال میں آپ پر کیا گزری، آپ نے اس معاملے کو کیسے حل کیا اور کس پریشانی کے سمندر سے نکل کے آپ نے اس خلافت کے سفر کو جاری رکھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت تکلیفیں آپ کو دی گئیں، تو وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ کو تکالیف سے گزارا گیا، جو جتنا زیادہ تکلیفوں سے گزرتا ہے حقیقت آشنا ہو کر، تو اس کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ان جگہوں پر پھنس جائے تو اس کو راستہ کیسے دکھانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں جملہ بولتے ہیں، شیخنا فی الاصول والبلائے علی المرتضیٰ۔ یہ جو تصوف ہے اور اس میں جتنے بھی اصول ہیں، اور اس تصوف میں سب سے بڑا اصول ہے آزمائش۔ اصول تصوف اور آزمائش میں ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے سردار ہیں وہ علی المرتضیٰ ہے۔ بھائی تصوف میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تو ہم نے حضرت علی سے لی ہیں۔ آزمائشوں سے کیسے نکل کے اہل حقیقت بننا ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہیں۔ جملہ لکھنے کے بعد یہ وضاحت میں کہتے ہیں، یعنی طریقت کے علم و عمل کے پیشوا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ علم طریقت کو اہل طریقت اصول کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو تصوف کا راستہ ہے، طریقت کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور حضوری کا راستہ ہے، یہ جو ولایت کا راستہ ہے، اس کے جو اصول ہیں اس کے پیشوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ طریقت کا عمل مصیبتوں کا برداشت کرنا ہے۔ طریقت کا علم ہے طریقت کی بحثوں کو جاننا، اور طریقت کا عمل ہے آزمائش سے گزرنا۔ تو آزمائش سے گزرنا ہو یا اس کا علم ہو، تو اس میں ہمارے سردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبصرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسی وجہ سے جب بعض اوقات یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ صحابہ میں امام الاولیاء کا درجہ حضرت علی کو حاصل ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ولایت کے فیض میں باقی لوگ نہیں آتے۔ ولایت خاصہ اور ولایت اخص، یہ سب کا فیض خلفائے ثلاثہ کو بھی تھا، وہ اسی مقام کے مالک تھے، لیکن چونکہ ان کو اللہ کی طرف سے اس آزمائش سے نہیں گزارا گیا، تو آزمائش سے زیادہ چونکہ آپ کو گزارا گیا، تو ولایت کا فیض بھی
آپ کے در سے جاری کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔